السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ تلوار سے خوب لڑنے والا تھا، مجاہد تھا اور وہ آزادی چاہتا تھا، چاہے اس کی جان ہی چلی جاتی، اور پھر اس نے واقعی جان دے کر آزادی کا حق ادا کر دیا۔ بہادر مر جاتے ہیں لیکن غلامی قبول نہیں کرتے۔ فتح علی ٹیپو ڈنڈی گل میسور کے فوجدار حیدر علی کے گھر ذی الحجہ 1163 میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی بول چال اور کردار سے اپنی زندگی میں ثابت کر دیا کہ آزادی پر کس طرح جان واری جاتی ہے۔ بچپن اور لڑکپن سے گزر کر جب ٹیپو جوان ہوا تو حیدر علی ریاست میسور کا نواب بن چکا تھا۔ اس نے اپنے بہادر نیک بیٹے کو 8000 سوار اور 20 توپیں دے کر حملہ آور مرہٹہ لشکر کے مقابلے میں بھیجا۔ مرہٹوں مہاراشٹر ہندوستان کی ایک قوم کے خلاف ٹیپو کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس کے بعد ٹیپو اپنے باپ کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوتا رہا۔ ہر لڑائی میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے۔ انگریز فوجی افسروں میں کرنل بیلی بڑا ہوشیار تھا، لیکن میسور کی دوسری جنگ میں شہزادہ ٹیپو نے اس کو شکست دے کر اپنی جنگی قابلیت کا ثبوت دیا۔ 7 دسمبر 1782 کو اپنے باپ کی وفات پر ٹیپو سلطان تخت پر بیٹھا۔ میر صادق سپہ سالار اور ہندو سردار پورنیا وزیر مالیات مقرر ہوئے۔ ٹیپو سلطان کو اپنی زندگی میں انگریزوں اور مرہٹوں سے لڑنا پڑا۔ اس نے ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ نظام علی خان ریاست حیدرآباد کا نواب اور مرہٹے اس سے مل جائیں تاکہ متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ وہ ان کو ہندوستان کا آزادی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر ہو گیا تو ہندوستانی غلام ہو جائیں گے۔ لیکن مرہٹوں نے اس کی بات نہ مانی، بلکہ انگریزوں سے مل کر سلطان کے مقابلے پر آئے۔ سلطان نے اسلامی ممالک کو بھی امداد کے لیے لکھا، لیکن اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ وہ اکیلا شیر انگریز اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ لڑ کر ان کو شکست دیتا رہا۔ اگر نظام مرہٹے اور اس کے اپنے وزیر اس کے ساتھ غداری نہ کرتے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، مگر میر صادق اور پورنیا انگریزوں سے مل گئے اور انہوں نے انگریزوں کو ہر قسم کی مدد دی۔ فروری 1799 میں انگریزوں نے شیر دل ٹیپو سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ نظام اور مرہٹوں کی فوجیں انگریزوں کے ساتھ مل گئیں۔ انگریزی فوج نے کرنل فلائٹ کی زیر کمان میسور پر حملہ کیا تو مجاہدوں کے توپ خانے نے ان پر گولے برسا کر ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ سلطان نے 400 انگریزی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا۔ اسی لڑائی کے دوران سلطان کو اپنی والدہ کی طرف سے ایک خط ملا کہ پورنیا قلعے کو انگریزوں کے حوالے کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ سلطان جلدی میں سرنگا پٹم، جو کہ سلطان کا دارالحکومت تھا، واپس آیا اور غدار پورنیا کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر بازار میں پھینکوا دیا۔ اس وقت بھی پورنیا کہہ رہا تھا، میں نے جو آگ لگائی ہے وہ سلطان سے بجھ نہ سکے گی۔ انگریزوں نے جب سلطان پر دوسرا حملہ کیا تو ان کی خوراک ختم ہو گئی۔ جب سلطان کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کرنل فلائٹ کو پھل اور دوسرا کھانے پینے کا سامان بھیج دیا اور خط میں لکھا، مگر اس نے وہ پھل اور سامان واپس بھیج دیا اور خط کا جواب بھی نہ دیا۔ کرنل کے اس رویے پر ایک مصنف لکھتا ہے، انگریزوں کو اس وقت سلطان سے اس درجہ حسد اور نفرت تھی جس طرح وحشی قوم کو اپنے دشمن سے۔ وہ سلطان سے اپنی شکستوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انگریزوں، نظام اور مرہٹوں کی افواج نے مل کر حملہ کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سلطان ان کے مقابلے میں اکیلا تھا۔ اس کے بیٹے مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ 4 مئی 1799 کو دشمن سرنگا پٹم کے چاروں طرف حملہ کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن سلطان ایک درخت تلے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ لینے لگا تو ڈاکیا خوف میں ڈوبا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، سرکار، شہر کی 4 دیواری کا ایک حصہ گرایا جا رہا ہے۔ سلطان غصے میں اٹھا
اور اس وقت جو امراء امیر حاضر تھے ان کو مخاطب کر کے بولا، اس غداری کا نتیجہ تم کو اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری آئندہ نسلیں اس ملک میں محتاج اور ذلیل ہو کر ایک ایک دانے کو ترسے گی۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان پھر تلوار اٹھا کر قلعے سے باہر آ گیا۔ دشمن کی فوجیں شہر پناہ کی طرف سے بڑھ رہی تھیں۔ سلطان اور اس کے ساتھیوں نے ان کو 3 گھنٹے تک روکے رکھا، لیکن انگریزی فوج کا دوسرا دستہ جو امراء کی غداری کی وجہ سے جنوبی فصیل پر قابض ہو چکا تھا، سلطان پر گولیاں چلانے لگا۔ سلطان بچتا بچاتا جب دروازے پر پہنچا تو اس کو بند پایا۔ غدار میر صادق نے اس کو بند کرا دیا تھا۔ اس وقت ٹیپو سلطان 3 طرف سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی گولیوں کی بوچھار میں اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ سلطان کے گھوڑے کو گولی لگی تو وہ پیدل لڑنے لگا۔ دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک گولی سلطان کے دل کے قریب گھس گئی اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ ایک انگریز سپاہی نے زخمی سلطان کی سنہری پیٹی اتارنا چاہی تو ٹیپو نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ کاٹ دی اور کہا، کتے زخمی شیر پر منہ مارتا ہے۔ شام تک جب سلطان کے سب جانثار شہید ہو گئے اور لڑائی ختم ہوگی تو جنرل ہارس سلطان کی لاش پر آیا۔ اس وقت بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی میں انگریز ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ شہادت کے دوسرے روز 5 مئی کو ظہر کے وقت اس عظیم جرنیل کو حیدر علی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلطان ٹیپو نے اپنی پوری زندگی اپنے اس عظیم قول کے مطابق گزاری کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔